رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین کرام، آج کا عنوان کیا تاریخ کا ورق بدل رہا ہے۔ اس پر اتفاق کہوں یا سوچ سمجھ کر قاری صاحب نے جو آیت پڑھی، ایسا معلوم ہوا کہ عنوان کی انہوں نے ترجمانی کر دی کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ذات تو اللہ کی رہنے والی ہے۔ ایک چیز حالات حاضرہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ سے مخفی ہے اور اللہ کی منظوری کے بغیر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ سوکھا پتا بھی اگر گرتا ہے تو اللہ کے اکاؤنٹس میں ہوتا ہے، اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ گرا ہے۔ اور کوئی چیز بھی تخلیق ہوتی ہے تو اللہ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اللہ دہراتا نہیں، ہر چیز نئی تخلیق کرتا ہے۔ ہر ایک جو ہے اپنی شناخت سے، اپنی بقا سے، اپنی عمر سے دنیا میں آتا ہے، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو۔ تو اس مضمون میں یہ لکھا گیا تھا کہ دنیا بنی ہے تو دنیا بھی تو مخلوق ہے۔ جب کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کی ایک عمر بھی ہوتی ہے، اور پیدائش دراصل اس بات کی سچائی ہے کہ اسے مرنا ہے۔ دوسرے معنوں میں موت جو ہے نا، اس کی حفاظت کرتی ہے کہ جس مہلت زندگی کے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اس مہلت زندگی میں تو اسے بس گزارنا ہی ہے۔ بعض لوگوں کو مقصد دے کر پیدا کیا گیا ہے، اور جن میں انسان ہیں، بعض بے مقصد ہیں مگر انسان کے کام میں آنے والی چیز ہیں جو دوسری مخلوقات ہیں، وہ حوالے کی گئی ہیں۔ اب عنوان یہ ہے کہ کیا تاریخ کا ورق بدل رہا ہے، کا مطلب یہ کہ تاریخ کے ختم ہونے والی ہے۔ کیا دنیا پیدائش کے بعد اپنی آخری پڑاؤ میں ہے؟ کیا اسے لپیٹا جائے گا؟ کیا ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں؟ اس پر ہمیں نظر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف بتا دیا، ہم نے دنیا کی تخلیق کی اور ایک خاص مدت تک تخلیق کی۔ اس کا خاتمہ کو کیا کب ہوگا، اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اسے ختم ہونا ہے۔ سوائے اللہ کے، جیسا کہ ابھی کہا، سوائے اللہ کے ہر چیز فانی ہے۔ جتنی چیزیں مخلوق کی نظر آتی ہیں سب کی سب تباہ ہونے والی، ان کا ایک وقت مقرر ہے۔ رہ جائے گا تو صرف اللہ، اللہ کا نام، اور کوئی نہیں۔ اب اس سے پیسہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم آخری پڑاؤ میں ہم پہنچ چکے ہیں، ہماری عمریں شاید اس آخری پڑاؤ میں آ گئی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ساری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، آخر حالانکہ وہ اپنے آپ کو الگ مذہب تصور کرتے ہیں، مگر قرآنی تعلیمات کی بنیاد پر ہم یہ کہنے کے موقف میں ہیں، اگر آدم علیہ السلام کو پہلا انسان مانا جائے اور آدم علیہ السلام کے بعد ہی دنیا چلی، سب ہم آدم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام کا مذہب کیا تھا۔ اگر آدم علیہ السلام کو اب مذاہب میں تلاش کریں
ہر مذہب میں آدم علیہ السلام کا ذکر ملے گا، اس پہ اتفاق ہے، کوئی بھی اس پر اختلاف رائے نہیں رکھتا کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جو دنیا میں بھیجے گئے۔ مذاہب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ہر مذہب میں یہی نظر آئے گا، آدم یا آدی منش یا ایڈم یا دوسرے لینگویج میں کوئی دوسرا نام ہو، یہاں کی پرانی سنسکرتی میں جائیں گے تو شیو، یہ جتنے آپ دیکھیں گے اسی سے دنیا چلی، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کو خاندان کا بڑا مان لیا جائے، اس کے بعد ہی ساری بنی آدم ان کی مخلوق ہے، ان کا خاندان ہے، آپس میں بھائی بہن ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، یا تو ان کے رہنے کا طریقہ کہ آدم علیہ السلام اتنا مختلف بنائیں گے کہ آپس میں جھگڑتے رہیں، یا خاندان کا بڑا فرد کیا چاہے گا، اپنے بیٹوں سے کیا توقع کرے گا، اپنے خاندان سے کیا توقع کرے گا، آپس میں بھائی چارگی ہو، محبت ہو، اخوت ہو، رشتوں کا احترام ہو، پاکیزگی ہو، یہی تو چاہے گا، اور فرما برداری ہو، اور فرما برداری کیسی ہو، جیسے کہ میں فرما بردار ہوں۔ آدم علیہ السلام کس کے فرما بردار ہے؟ لازمی بات ہے کہ اللہ کے فرما بردار ہے۔ انہیں تخلیق کر کے تربیت کے لیے جو جنت میں رکھا گیا، وہاں تو آپ نے دعا کی تھی نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وہ تربیت کے درمیان میں کبھی بھی اگر ایک بھول اگر مان لیں آپ کہ اس ہدف کے قریب نہ جانا، اگر اس کو آپ مان لیں تو اس بھول کو گناہ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ دراصل آدم کی تربیت کی جگہ تھی، اور شیطان چونکہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ یا اللہ تو نے مجھ جیسی بہتر مخلوق تو نہیں بنائی، تو نے مٹی سے بنایا اس کو، میں آگ ہوں، میرے پاس تو انرجی ہے، میں تو اوپر اڑتا ہوں، یہ تو خاک پہ رہنے والا ہے، یہ کیسے تیرے پسندیدہ بندہ بن گیا؟ میرا علم الگ ہے اور اس کا علم کمتر ہے، میں علمی طور پر یہ ثابت کر دوں گا کہ یہ تو نے جو بنایا ہے، تو نے غلطی کی ہے، یہ تیرا فرما بردار نہیں ہوگا۔ اس محاذرے میں اگر آپ دیکھیں تو شیطان کو علم پر غرور تھا، کبر تھا، اور وہ جانتا تھا کہ بھئی اس کا علم بڑا ہے، اور وہی بھی جانتا تھا کہ بشر کا علم کم ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا، جہاں سے غلطی ہوئی کبر سے، کہ جو علم بشر کو دیا جا رہا ہے، جو علم اسے دیا جا رہا ہے، دیے جانے والا تو ایک ہی ہے نا، دینے والا تو ایک ہی ہے، کوئی مختلف نہیں ہے۔ جب دینے والے سے لینے والا مقابلہ کرے تو وہ تو کبر ہو گیا، تو غرور ہو گیا، وہ تو ظلم ہو گیا۔ اور اللہ یہ جانتا تھا، اللہ کو معلوم تھا، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو اپنی کوشش کا علم سے، میں اپنی کوشش کروں گا۔ وہ تربیت گاہ ہے جنت، وہاں شیطان کیسے کیسے بہکائے گا اور کیسے کیسے غلطیاں انسان سے ہوں گی، اور میجر غلطی کیا ہوگی، اس کی تربیت دینا مقصود تھا، اللہ کو تربیت کے لیے رکھا گیا۔ حالانکہ آدم کو بناتے ہوئے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں جنت کے لیے بنا رہا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں اس پہ زمین پہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو زمین کے لیے تو بنایا گیا تھا، جنت میں رکھنے کے لیے کہاں بنایا گیا تھا؟ مگر مقابلہ تو طے تھا نا، شیطان سے مقابلہ، انسان سے مقابلہ تو طے تھا، تو وہاں علم دے کر بھیجا گیا، جاہل نہیں بھیجا گیا۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بندر تھا، برحال جو نظری ارتقاء ہے
ڈارون کا، ویسا نہیں، علم دے کر بھیجا گیا. وہ علم دے کر بھیجا گیا کہ اگر دنیا میں یہ پہنچے تو شیطان سے مقابلہ کرے اور کامیاب مقابلہ کرے. تو شیطان کا پہلا حملہ، مختصر کر دے، شیطان کا پہلا حملہ انسان کی شرمگاہوں پر، شرمگاہوں، فحش کاموں کی طرف انسان کو راغب کرنا. اور راغب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ گناہ بول کر راغب نہیں کرنا، اس کی اچھائی نیکی بتا کر راغب. ارے تم تو جو ہے نا، تم اس کو کھاؤ گے تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ فرشتے کی صفت بن جاؤ. ایک دوسری بات ہوگی، آدمی کی فطرت میں مرنا نہیں ہے، آدمی کی فطرت میں نیکی ہے کہ وہ فرشتے کی طرف بن جائے. اس کو اکسانا پہلی مرتبہ نہیں ہوا، بار بار اکسایا گیا، بار بار اکسایا گیا. اس کے بعد کہا گیا کہ میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں تو تم جو ہے اس کو مان لو. تو وہاں تیسری اور ایک فطرت انسان کی آگے کہ انسان کو نیکی پر ابھارا جائے، بار بار ابھارا جائے تو اپنے علم کو استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے. اختیار دے کے پیدا کہا گیا کہ جھاڑ کے قریب نہیں جانا، مطلب تمہیں اختیار ہے وہ جھاڑ کے پاس جانے کا، مگر میرے حکم سے رک جانا. اختیار چھینا نہیں، کہا کہ وہ جھاڑ کے قریب نہیں جانا، میرا حکم ہے کہ نہیں جانا. کیا تم میرے حکم کی پابندی کرتے ہو یا اختیار کے قید میں چلے جاتے ہو؟ تو اختیار کے انسان کو فطرتاً جو پتہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ اس کے دل میں ایک جو ہے نا وہ ہے نیکیوں کی طرف رغبت، برائیوں سے اس کی دوری فطرت میں ہے. جب فحش کام کی طرف رغبت ہوئی تو شیطان تو چمک گیا کہ میں نے کہا میں نے تو گناہ کرا دیا، اس سے میرا تو اپنا علم کام آ گیا. شیطان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، دینے والا ہے وہ علم اللہ. اب جب آدم کو یہ معلوم ہوا کہ میں نے یہ گناہ کیا، یا میں نے گناہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، گناہ کا لفظ استعمال اللہ مجھے معاف کرے، جو غفلت ہو گئی. قرآن میں یہ کہا گیا کہ بھولنے کی عادت تھی آدم علیہ السلام کو. بھولنا بھی ایک ہماری فطرت ہے، اچھی چیز ہے. بھولنے کا جب بھولنا اگر آدمی سے نکل جائے زندہ رہنا مشکل ہو جائے. بھولنے کی فطرت انسان آدم کو دی گئی تھی، اس لیے آدم بھول گیا. تو وہ کیا ہی بھول ہوئی، خطا کے معنی میں بھی استعمال کرنے سے رائے احتیاط کہ بھول ہو گئی. تو اس نے کیا، انہوں نے کیا پلٹا تھا، انہوں نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ندامت، شرمندگی طے کیا، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میرے سے بھول ہو گئی تو معاف کر. معاف کرنے کے کلمات بھی سکھا دینا ہے یہاں پر. جب تو نے مجھے رکھا ہے جنت میں تربیت کے لیے، مجھے اپنے زمین پر جانا ہے، میری تربیت کو پوری کر دے کہ میں کروں کیا کروں، میرے سے خطا ہوگی. تو نے کہا کہ خطا کرنا آدم کی فطرت میں ہے، خطا کرے گا، بھول کرے گا، تو مجھے وہ بھی تو دعا سکھا دے. تو توبہ کا دروازہ کھول دیا اللہ تعالیٰ. خطا ہوگی تم سے تو تم توبہ کرو، پھر اپنے راہ. توبہ کا مطلب پلٹ کر اسی راستے پر آ جانا جس راستے پر تم تھے. وہ ہو گئے. تو اس علم کے ساتھ جب آدم علیہ السلام آئے دنیا میں، جس پر تمام مذاہب متفق ہیں، ایک کا دو کا ہے، بعد میں بات کریں گے اس کی، وہ تشریح موضوع نہیں ہے اپنا. سب متفق ہیں، علم کے ساتھ آئے. جب علم کے ساتھ آئے تو کیا تھی ان کی فرما برداری تھی نا، اللہ کی فرما برداری. اگر عربی میں اسلام کا نام فرما برداری ہے تو دوسری زبان میں کچھ اور نام ہوگا، اوبیڈینس ہوگا، سرنڈر ہوگا، کچھ نہ کچھ نام ہوگا سرنڈر کر. تو فطرت کیا ہے انسان کی؟ فرما برداری. تو آدم علیہ السلام کا جو پیغام تھا وہ تھا پیغام فرما برداری، اسلام کا لانا. اس اعتبار سے، ان دلیلوں کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان دنیا میں صرف ایک ہی دین آیا، وہ ہے دین اسلام. اس کے علاوہ کوئی دین آیا نہیں. اب جتنے ادیان آپ کو نظر آتے ہیں یہ اسلام کی بگڑی ہوئی شکلیں. بگڑی ہوئی شکلیں کس اعتبار سے؟ پہلا توحید میں اضافہ کرنا یا توحید میں کسی چیز کو ملانا، شرک کرنا.
خدا کے علاوہ کئی اور خداؤں کو بنا دینا، رسول کی تعلیمات میں اپنی خواہشات کو ملا دینا، یہ سارے مذاہب بدلتے گئے۔ جب ایسی گمراہی آئی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، چونکہ شیطان کا بہکاوا ہر قسم سے انسان پر لاد دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اس کی اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی نبی بھیجتا گیا۔ 343 کتابیں ہیں رسالت میں، بھگوان میں۔ آخری حربہ شیطان کا یہ تھا کہ خدا کو خالق و مخلوق بنا دے، اور وہ گمراہی یہودیوں سے بھی ہوئی، وہ گمراہی عیسائیوں سے بھی ہوئی۔ حالانکہ یہودی عیسائی کا نام وہ بھی اسلامی ہے، انہوں نے اپنا نام گھڑ لیا، اسلام تو نہیں۔ اس لیے قرآن ما کان ابراہیم یہودی و نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ دیکھو، ابراہیم نہ تو یہودی تھا نہ نصرانی تھا، وہ تو مسلم تھا، یکسوئی سے مسلم تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اور ایک جگہ آیا لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل من بعدہ الا من بعدہ افلا تعقلون۔ تم ابراہیم کو یہودی کیوں بنا دیتے ہو، عیسائی کیوں بنا دیتے ہو، جبکہ تورات اور انجیل تو اس کے بہت بعد نازل ہوئی، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام، مختصر کر ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل ابراہیم علی العالمین۔ اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کی اولاد کو، عمران کی اولاد کو، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذریۃ بعضها من بعض، ان میں سے چند لوگ۔ ان اللہ سمیع علیم، واللہ سمیع علیم، اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ تو اب یہ مقصد میرا بتانے کا یہ تھا کہ آج دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، چلتے چلتے خدا اپنے خدا کو الگ حصوں میں بانٹ چکے ہیں۔ اس آخری وقت میں ہر مذہب چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں۔ انگریز چاہتے ہیں کہ ان کو جنت ملے، یہودی چاہتے ہیں کہ ان کو جنت ملے، ہندو چاہتے ہیں کہ جنت ملے ان کو۔ جھگڑا کا ہو رہا ہے؟ جنت میں جانے کا جھگڑا ہو رہا ہے۔ یہودیوں کا یہ خیال ہے لا تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، ہمیں جب دوزخ کی آگ تھوڑی دیر تک چھوڑ گی، اس کے بعد تو اللہ کی پسند ہم نکل جائیں گے، یعنی جنت ہمارے لیے بنی ہے، کوئی دوسرا آئے گا نہیں اس میں داخلہ۔ عیسائی کہیں گے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قیامت کے دن منصف بن کر بیٹھیں گے اور وہی انصاف کریں گے۔ اللہ انصاف نہیں کہ وہی انصاف کریں گے، دائیں طرف عیسائیوں کو بھیجیں گے، بائیں طرف جو ہے نا غیر عیسائیوں کو بھیجیں گے۔ ہندو کہتے ہیں کہ یہ کلیگ ختم ہوگا، یہ کلیگ جو ہے بد کرداری کا جو ختم ہوگا، اس کے بعد کل کی اوتار آئے گا تو ستیہ شروع ہوگا، یعنی کل کی اوتار کا انتظار ہے ان کو ستیہ کے لیے۔ اس بنیاد پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دنیا آخری پڑاؤ میں ہے، جہاں کے سارے لوگ کہنے ڈیموکریسی ختم ہو گئی، نیشنلزم ختم ہو گیا، سارے چیز ختم ہو گیا، ویسا معلوم ہو کہ سب لوگ اپنے مذہب پر ہیں اور سارے متفق ہیں، اور کس کے خلاف ہیں؟ ایک ہی مذہب کے، ایک ہی دین کے خلاف ہے، قرآن اپنے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ ساری دنیا دیکھے آخری زمانے کے پاس متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، جو بات آتی ہے وہ یہ کہ قیامت اس وقت آئے گی جبکہ سارے مذاہب ایک طرف ہو جائیں گے اور اسلام اکیلا رہے گا۔ ساری دنیا ایک طرف، اسلام ایک طرف۔ اور مٹانے کی کوشش کریں گے اسلام کو، مگر وہ ناکام ہوں گے۔ اس کی مثالیں بھی
آپ کے سامنے ہے۔ پہلی مثال آپ کے سامنے افغانستان ہے۔ تقریباً 40 سال تک افغانستان جھگڑے میں رہا۔ آخری وقت ساری دنیا کی مخالفت کے بعد بھی ان لوگوں کو کامیابی ملی جس کو پہننے کو چپل نہیں، اچھے کپڑے نہیں، اور جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں جیسے ہتھیار دوسروں کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا دیا ان بصیرت رکھنے والے آنکھوں کو کہ دیکھو، سمجھ جاؤ، دنیا کے وسائل و ذرائع کی بہتات الگ، ان کی طاقت وغیرہ سب الگ، ان کا روب و دبدبہ سب الگ، مگر ان سے نہیں گھبرانا، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ان کے پاس میسر ہیں وہ تو اللہ نے دی ہیں نا۔ جبکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے دینے والا، تو پھر گھبرانا کیسا؟ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم نہیں ہو رہا، آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پہ ایمان مضبوط کرو، آخری وقت آ رہا ہے۔ ایک روایت کے مطابق جو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہر امت کی ایک عمر ہوتی ہے، میری امت کی عمر 1500 سال ہے، اور اب 1500 سال کے آخری 50ویں عشرے میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو آزمائش ہے اس کے باوجود ہی مسلمانوں کو کچھ بگڑ نہیں رہا ہے۔ علماء کرام کو آپ دیکھیں گے کافی اطمینان سے بیٹھے ہیں وہ۔ کبھی آپ دیکھیں کہ کسی کو وہ کرتے ہوئے ان کو معلوم ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین ہوئی ہیں، ایک کے بعد دیگر ایک کے بعد دیگر پوری ہوتی آ رہی، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ نبی نے جو کہا تھا وہ بالکل تیار ہو کے ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ دیکھو اب آنے والا وقت تمہارا ہے، اس میں اپنے آپ کو درست کر لو۔ افغانستان کا معاملہ سامنے آیا، 3 سال میں 2 سال ختم ہوئے، 2 سال کے عرصے میں افغانستان کی کرنسی دنیا کی بہترین کرنسی میں ہے، معیشت اس کی ہندوستان سے اچھی معیشت، پاکستان سے اچھی معیشت، بنگلہ دیش سے اچھی معیشت، اور تعجب کریں گے آپ، کسی ملک کا قرضدار نہیں ہے، کوئی سودی کاروبار نہیں ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی نظام تھا وہ قائم ہوا ہے پورے ملک میں۔ دنیا حیران ہے کہ اتنی بڑی نہر وہاں سے یہاں تک بغیر مدد کے، بغیر یونائیٹڈ نیشن کے، بغیر امریکہ کے، بغیر کسی کی غلامی کے وہ خود بنا رہا ہے۔ 2025 تک نہ خود مختفی ہو جائے گا اور دنیا کو سپلائی کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ چائنا سے معاہدہ کر رہا ہے تو چائنا سے معاہدے میں سودی کاروبار نہیں ہے، چیز کے بدلے چیز۔ ہمارے پاس کیا اگر یہ چیز لے رہے تو آپ اس کے مقابلے میں قیمت طے کیجیے، آپ کو دے دیجیے ہمارے معدنیات کو۔ سماجی نظام پورا اسلام کی طرح، بچوں کی تعلیم بھی جاری، اب تک پکارتے رہے کہ بچوں کی نہیں، انسان عورتوں پہ بڑا ظلم ہے، نہیں، عورتیں خوش ہیں۔ ایسی کار بنائے جس کے تعلق سے لوگوں کا خیال تھا کہ 15-20 سال کا ریسرچ ہونے کے بعد وہ کار بن سکتی ہے۔ دنیا حیران کیوں ہے بھائی؟ اس سے پہلے بھی اس کو اسی لیے مارا گیا تاکہ اگر غیر سودی نظام قائم کرنے میں طالبان کامیاب ہو جائے تو مغرب کی جو سودی نظام ہے، معیشت ہے، وہ ٹھپ ہو جائے گی۔ آج اللہ تعالیٰ نے کر کے بتا دیا، ایک چھوٹی سی قوم جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والی ہے، اس قوم نے دنیا کو بتا دیا کہ بغیر سود کے بھی کاروبار ہو سکتا ہے، بغیر سود کے بھی ترقی ہو سکتی ہے، بشرطے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، اپنے وسائل کو اپنے لیے خرچ کرو، اس میں بے ایمانی مت کرو۔ جب اس کے فارن منسٹر سے پوچھا گیا کہ آپ کی ترقی کا راز کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس رشوت نہیں چلتی، ہمارے اپنے وسائل ہم استعمال کرتے ہیں، ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ ایسی سڑک جن کو بنانے کے لیے مغرب کا تھا کہ 15-20 سال لگ جائیں گے، 3 سال میں سڑکیں بن گئی ہیں۔ وہ سڑک جو جا کے ملتی ہے چائنا سے،
اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ دیکھو بھاگتے بھاگتے امریکہ کو چلے جائیں گے، وہاں بڑی اچھی تعلیم ملے گی، وہاں بڑی ترقی ملے گی، یہ ملے گی وہ ملے گی، اور وہ نظام ایسا ہے کہ وہاں پر قوم لوط کے عمل کی قانونی اجازت ہے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس ملک میں جہاں دوہرا عذاب آیا تھا، زمین کا بھی آسمان کا بھی آیا، اس کو سمجھنے کے ترقی۔ ہم ادھر نہیں دیکھ رہے ہیں ترقی کو، اللہ کی حکمت کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کی بتائی باتوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو نا آج کے آخری دور میں اللہ کا مقصد، اللہ کا جب مدد سامنے آتی ہے، اللہ کی مدد کا جب اللہ فیصلہ کرتا ہے، غزوہ احد میں آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کو نکل گئے، 300 آدمی عبداللہ ابی کے ہٹ گئے 1000 کے لشکر سے، کہا کہ بھائی ہم کو یہ لڑائی نہیں لڑنا ہے۔ شکر ادا کیا کہ بھائی ہمارے پاس سے منافق چلے گئے۔ جب منافقین ہوتے ہیں مسلمانوں کی صفوں میں، اللہ تعالیٰ کی نصرت اس وقت آتی ہے جب تک کہ ان منافقوں کی تطہیر نہ ہو جائے، ان کو ہٹا نہ دے اللہ تعالیٰ۔ ان لوگوں پر اللہ کی عنایت ہو جو سچ پکے مسلمان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد ہر وقت جو ہے نا جہاد کرنے والی قوم ہوگی وہ فلسطین کی ہوگی، کبھی وہاں جہاد ختم نہیں ہوگا۔ اگر مسلمانوں کو دیکھنا ہے تو فلسطین کو دیکھو، فلسطین کے اطراف کے لوگوں کو دیکھو، ایمان کو تازہ کرنا ہے تو ان لوگوں کو دیکھو۔ ایک ایسی مثال ہمارے سامنے ہے، نہتے لوگ 40,000 سے زیادہ کی شہادت، دنیا خاموش، دنیا خاموش۔ اب اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس کے بعد بھی کوئی ثبوت چاہیے کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی؟ ہمارا ایمان ہے نا، ایک مسلمان کو اگر کانٹا چبھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر مشرق میں کانٹا چبھا کسی مسلمان کو تو مغرب کے مسلمانوں کو محسوس ہوگا۔ ہم تو اس قوم کے فرد ہیں، ہمارا ایمان تو اس پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ جب جب ظلم زیادہ ہوا اس طرح سے ختم کیا گیا، اس کی مثال قرآن مجید میں یہودیوں پر دو وقت عذاب آنے کی بتا دی گئی ہے۔ ہم نے 2 زمانہ یہودیوں پہ جو ہے عذاب کا بتایا۔ ایک زمانہ وہ تھا جب یہودی بدترین گمراہی میں ملوث تھے، بدترین گمراہی میں ملوث تھے، کسی چیز کو مانتے نہیں تھے، آپس میں اختلاف سے یہودی کی 2 سلطنتیں بن گئی، یہودی سلطنت اسرائیلیہ، سلطنت یہودیہ، آپس میں لڑتے رہے اور وہ سب کچھ کرتے رہے۔ سماج اتنا بگڑ گیا کہ رشتوں کا خیال نہ کسی کا خیال، یہاں تک کہ گناہ کا یہ عالم ہوا، اپنی ماں کو انہوں نے نہیں بخشا، اپنی بہن کو انہوں نے نہیں بخشا۔ لکھا ہے بائبل میں لکھا ہے تمہارا یہ عالم ہے، تم اتنے گنہگار ہو گئے ہو، تم تو اپنی پڑوسی کو نہیں چھوڑتے، اپنے بہن کو نہیں چھوڑتے، اپنے کیا بولنا چاہیے بھاوج کو نہیں چھوڑتے، اپنی ماں کو نہیں چھوڑتے۔ اس وقت اللہ نہ دینے کے آگے میں نے تمہیں بہت موقع دیا، اب اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ تالی بجائے گا تو تم اس سے بچ نہیں سکو گے۔ تو اللہ نے عاشوریوں کو بھیجا، بائبل میں قرآن تصدیق کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن میں تو کم لکھا ہے، بائبل میں آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ کیسے کیسے مارا گیا ان کو۔ عاشوریوں کو بھیجا، اسرائیلی سلطنت ختم، سلطنت یہودیہ باج گزار بن گئی۔ پھر تھوڑے دن کا بخت نصر کا حملہ، بخت نصر نے قبضہ کیا بیت المقدس پر، یروشلم پر، وہی بربادی، وہی گمراہی چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ مہلت دے دیا تھا مگر گمراہی چل رہی تھی۔ تو بخت نصر نے تو ایسا کیا
کہ نہ صرف ان کو ختم کیا، قتل باہر نکلنا مشکل ہو گیا، ہیکل سلیمانی کو بھی پیوند خاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں۔ ایک مسلمان کو ماریں گے تو آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ لگا ہے 10,000 1,000 کہیں نہ کہیں مریں گے، کوئی آفت آئے گی، ٹرین کا حادثہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ کچھ نہ کچھ نکل جائے گا بدلہ۔ ایسا نہیں ہوتا، نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے عذاب تو کئی قسم کے ہوتے ہیں، چلتی چلتی ٹرین پٹری بدل دینی، ختم ہو جانا معاملہ۔ وقت نصر کے بعد یہودیوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، کام کرتے رہے، اچھا کام کیے، آگے بڑھے۔ عزیر علیہ السلام آئے، عزیر علیہ السلام نے ان کو پورا، زکریا علیہ السلام حجی نبی ان کے سارے آ کر جو ہے نا پھر ان کو جمع کیا، جمع کر کے ان کی پوری کتابوں کو جمع کر کے ان کا جو ہیکل سلیمانی تھا، ان کی جو مقدس کتاب تھی، ان کو لکھا گیا، توریت کو لکھا کر کے جمع کیا گیا۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 75 سال پہلے پھر وہی گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا کیا کیا غلطیاں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بات سنیں گے بائبل میں تو آپ کو معلوم ہے کیا کیا غلطیاں انہوں نے کی، اور یہاں تک کہ یحییٰ علیہ السلام کا قتل ہوا ایک رقاصہ کے بولنے پر قتل ہوا، کوئی قوم آواز تک نہیں اٹھائی، کسی کو تکلیف تک نہیں ہوئی۔ ایک پاکیزہ نبی سر کاٹ کے تختے میں پیش کیا گیا، کسی کو نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پورے یہودی مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی، سب ایک ساتھ ہو کر۔ کتنے تھے ہماری؟ 11,000، 10، ایک تو اور دھوکہ دیا، 10 کے علاوہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد جو دوسرا عہد قرآن مجید میں لکھا ہے وہ 70 عیسوی ہے۔ 70 عیسوی میں ٹیٹس نے حملہ کیا، اور آپ کو معلوم ہے 1,27,000 یہودیوں کا قتل عام ہوا۔ 27,000 کو غلام بنا کر بھیجا گیا، وہاں کی پوری آبادی کو کام پہ لگا دیا گیا، اور ہیکل سلیمانی کو ختم کر دیا گیا۔ اب تک تعمیر نہیں ہوا ہیکل سلیمانی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار رہا ہے۔ اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی تیسری مرتبہ بن جائے تو وہ جنت میں چلے جائیں، یہودی ایسا چاہتے ہیں انسان۔ اور اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام یہ بتا رہا ہے کہ بھائی ہمارا کام جو ہے وہ کام پہنچا دو، تمہارا کام جو ہے دوسروں تک پہنچا دو، تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج اس نقطے پہ پہنچ چکے ہیں کہ تاریخ کا وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ اب وقت قریب آ چکا ہے، ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، اور وہ جنگ جس کا ذکر قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید وہی یہ جنگ ہو جس سے مسلمانوں کا خون بہت بہے گا، پانی لال ہو جائے گا، اتنا خون بہے گا۔ تو حماس کی لڑائی کو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کو عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شہادت اور وہ آخری وقت کو قریب لا چکی ہے، اور اسرائیل بھی مسیح دجال، ان کا جو مسیح دجال اس کے آنے کی خوشی میں لال گائے کی قربانی دینا شروع کر دی ہے۔ عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا، یہودی انتظار کر رہے ہیں مسیح دجال کا، مسلمان بھی انتظار کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا، اور اس سے پہلے امام مہدی کا تذکرہ۔
امام مہدی کا تذکرہ یوں ہے کہ عرب کے کسی بادشاہ کا قتل ہوگا، اس کے بعد جو ہے امام مہدی کا ظہور ہوگا مدینے سے مکے میں۔ ویسے بھی اطلاعات آ رہے ہیں کہ ایک بادشاہ کے قتل ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے، واللہ عالم واللہ عالم، خود کہہ رہے۔ اور دیکھیے امام مہدی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ 12,000 کا لشکر ہوگا۔ 12,000 تو کوئی بڑی تعداد نہیں ہے نا۔ اور یہ بھی کہا کہ آخری جنگ عرب نہیں لڑیں گے، آخری جنگ ایران اور یمن لڑیں گے۔ اب ایران کے تعلق سے تو ہمارے خیال میں کچھ عجیب سے ہیں، اہل تشیع ہے، سب مانتے ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس حضرت کا کہا کہ سلمان فارسی تھے تو انہوں نے کہا کہ سلمان فارسی اور یہ لڑیں گے، ابو موسیٰ اشعری تھے تو ابو موسیٰ اشعری یہ لڑیں گے۔ کس کو معلوم اللہ تعالیٰ کس کا دل کیسے پلٹ دے؟ کیا تاتاریوں کو بدل کے مسلمان نہیں بنایا؟ حرم کے پاسبان کون بن گئے؟ تاتاری بن گئے نا، مسلمان تو نہیں بنے۔ جرت والے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم پہ مدد کرتا ہے۔ ہم تو ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہم ضعیف ایمان نہیں، ہم بول تو رہیں، خاموش نہیں، ہم جتنا ہو سکتا وہ بول رہے۔ تو یہ وقت آ گیا ہے۔ تو امام مہدی کا ظہور کب ہوگا نہیں معلوم، مگر سب کا اندازہ ہے کہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ بعد میں تو یہ کہا کہ پیدا بھی ہوگا، واللہ عالم، اس میں نہیں جاتا، اللہ معلوم، وہ چیزیں تو ہماری نہیں ہیں، اشارے کنارے ہیں۔ مگر یہ بات ہے کہ آخری ایام تو آ چکے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سارے مذاہب آپ کے خلاف ہیں، دنیا میں کہیں سکون نہیں ہے۔ تو حق تو جب ہی آئے نا، حق کے خلاف باطل جم جائے، اتحاد کر دے تو حق ثابت ہوگا نا۔ مٹانے کی کوشش نہیں ہو رہی، کیا کون سی جگہ نہیں ہو رہی؟ کیا اس ملک میں نہیں ہو رہی آپ کے لیے؟ کون سی چیز بچی ہے آپ کے لیے؟ پھر بھی اس کے بعد ہمارا اطمینان کیوں ہے؟ ہمارا اطمینان یوں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مسلمان پر غیر قوم کو مسلط نہیں کرے گا مسلط۔ اللہ کہا ہے کہ میں تم کو بھوکوں نہیں ماروں گا، نہیں مارے گا بھوکوں۔ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، مولا اللہ تعالیٰ کس کے لیے؟ قرآن کے لیے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے بھائی؟ اسلام ہے نا۔ اسلام کیا ہے؟ چلتا پھرتا مسلمان ہے نا، اور کیا ہے؟ گنہگار ہوں گا، مانتا میں گنہگار ہوں گا، گناہ تو ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ نبی نے کہا کلکم خطاؤن، بولا نبی نے تم سب خطا کار ہیں، بولتے ہم بھی خطا کار ہیں۔ ایمان رکھتے ہیں نا، یقین بھی رکھتے ہیں۔ ایمان کہتا ہے لیکن خالی کلمہ زبان سے نہیں بولتے، دل سے ادا کرتے ہیں، تو دل کے یقین سے ادا کرتے ہیں، اور عمل بھی تو کرتے ہیں نا۔ جب تک کلمے پہ ایمان کا عمل نہ ہو، یقین نہیں پیدا ہوتا۔ نمازوں کو آتے ہیں نا، اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو مسجد میں دیکھ لے تو اس کی ایمان کی گواہی تو نہیں بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فجر کو نہیں آتے ہوں گے، چلو ٹھیک ہے، فجر کے گنہگار ہوں گے، مگر دوسری جگہ کچھ تو نظر آتے ہیں، کچھ تو نظر آتے ہیں۔ اب یہ وقت تطہیر کی ضرورت ہے۔ اس وقت اپنے آپ کو تطہیر کی ضرورت، اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ تیاری کیا ہے؟ دعا کرو، استغفار کرو۔ لو لگا کے بیٹھو کہ کل کو کیا معلوم کیا ہو جائے، اچانک ہونے والے فیصلے ہیں۔ سب اتنا ہونے کے باوجود بھی، ساری دنیا کی قوت جمع ہونے کے باوجود بھی 40,000 لوگوں کی شہادت کا کسی کو کوئی غم نہیں ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ اپنوں کو بھی غم نہیں ہے۔ بات کھولوں تو بات دور تک جائے گی، مگر وہ کہیں کی پاسبانی حرم ہے نہیں معلوم۔ خانہ کعبہ، مسجد نبی کی حرمت کون سے مسلمان کے دل میں نہیں ہوگی؟ اسلام باقی رہتا نہیں رہتا، مگر تعلیمات اس سے اہم ہے نا۔ بیت المقدس چھڑانا کیا اہم نہیں تھا؟
صلاح الدین ایوبی خواہش رہ گئی زندگی میں حج کرنے کی، حج نہیں کر سکے، مگر نام تو ہے بیت المقدس کو چھوڑانے کا۔ 57 مسلم ممالک ہیں آپ کے، اللہ اکبر، 60% سے زیادہ معیشت آپ کے ہاتھ میں ہے دنیا کی۔ مگر آپ کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے تو غلام نہیں، یہ تو کہہ سکتا ہوں۔ اب کس کے غلام ہیں ان کو معلوم، ان کی نیت کو معلوم ہے، اللہ کے غلام تو نہیں ہے۔ یہ ایک عورت کی عصمت و عفت پہ حرف آنے کا خط ملا، محمد بن قاسم ہندوستان آ گئے۔ جب یہاں سے گئے تو لوگ روتے رہے محمد بن قاسم کو کہ یار اب کیوں جا رہے؟ لوگوں نے ان کا پتلا بنا کر پوجا شروع کر دی، یہ ایک عورت کے خط پر۔ تاریخ کے بارے میں بات کرنا تو آج کل جرم ہو گیا۔ احمد شاہ ابدالی کو بھی تو یہ خط لکھا گیا تھا نا مراٹھوں کے خلاف، تو احمد شاہ ابدالی رکا نہیں، معام کر کے چلے گیا، مگر اب اس کا نام لینا بھی مشکل ہے۔ تو اس کے باوجود 40,000 معصوم بچے، ایک باپ اپنے بچوں کے اعضاء ڈھونڈتے ہوئے تھیلی میں لے کے جا رہا ہے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ کافر ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں عیسائی ہیں، جن کو ہم دنیا بھر کے نام دیتے ہیں، ان ملکوں میں آواز اٹھ رہی ہے، مگر ہمارے ملکوں میں مسلم ملک تو کہا جا سکتا ہے مگر اسلامی ملک تو نہیں کہا جاتا۔ کیا کا خطرہ ہے بھائی؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نبی نے کہا کہ اللہ کا اقتدار ہو، انسان کا اقتدار نہ ہو۔ دنیا کہے کہ خلافت، خلافت کیا ہے؟ تم خلیفہ اللہ کے، اللہ کا حکم چلے گا، انسان کا حکم۔ جو خلیفہ ہوگا خادم ہوگا، حاکم نہیں ہوگا۔ یہ کہ پیسے کا حساب دینا پڑے گا۔ خلافت کی زندگی تو ہم بتاتے بہت ہیں۔ ڈر یہی ہے اگر خلافت آ جائے، اسلامی حکومت آ جائے تو ہمارے پاس کیا رہے گا؟ ارے خدا کے بندے تو کب تک رہے گا؟ اور دینے والا بھی تو وہی ہے نا، تو پوچھنے والا بھی وہی ہے۔ تو یہ سارے جتنے بھی منافقین ہیں سب ظاہر ہو رہے ہیں، تو وہی ایک جماعت نکلے گی آخری وقت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی، میرے رسول، آپ کے رسول، ساری امت کے رسول اس امت کو جو ہے نا بے بس نہیں چھوڑا۔ ہر وقت، ہر جگہ، ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی کہ تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے حالات اللہ کے حوالے، ہماری زندگی بیکار نہیں جائے گی۔ اور یہ آخری وقت جو آج ہے، تھوڑا سا ہم کوشش کر لیں، سمجھ جائیں کہ آخری پڑاؤ ہے، کب کس کا وقت آتا نہیں معلوم، مگر دنیا کی تاریخ بدل گئی ہے، ورق پلٹ گیا ہے، یہ سمجھیں آپ۔ میں نے عنوان دیا، کیا کا عنوان دیا تھا؟ میں آج ایک تقریر کے بعد ایک کہنے کے موقف ہے کہ ورق پلٹ گیا ہے، اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہونے والا ہے۔ صفحہ ہستی پر آخری جنگ چوت ممکن ہے کہ شروع ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، اور ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا۔ کوئی گھر، کوئی کٹیا، کوئی چھپر ایسی نہیں چھوٹے گی جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں بولا جائے گا۔ جب جا کے رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مقصد پورا ہوگا، تب آئے گی آخری چیز قیامت۔ اب وقت ہے امام مہدی کا، عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھا ہے، ہماری عمریں ہیں تو ہم کو دکھا دے، نہیں ہماری اولاد کو دکھا۔ یہ چند باتیں تھیں میں نے آپ سے کی، کیونکہ حالات کے اعتبار سے چاہے یہاں کا ملک ہو یا ساری دنیا میں دیکھیں آپ، ہمارے در میں منافقین کی ایک بڑی تعداد ہے، بڑی تعداد۔
غیر معمولی تعداد ہے، اتنی بڑھ گئی ہے، اللہ کے خوف کے بجائے ان کا خوف ایسا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے فیصلے کو یہ بدل سکیں گے۔ اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کا فیصلہ ہے، اپنی جگہ رہے گا، اور وہ وقت قریب ہے۔ مٹھی بھر لوگ ہمیشہ کا اکثریت پہ قابو پائی ہے، اکثریت کبھی اقلیت پہ قابو نہیں پائی، تو وہ زمانہ آ رہا ہے انشاءاللہ۔ آپ ہم کو جو اللہ تعالیٰ کو دل دکھائے، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس تو مسلمان ہوتے ہی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔